ہلکی ہے، جس کا جسم نہیں ہے وہ باقاعدہ باڈی سے نکلتی ہے. اور کئی لوگوں کے اپنے مشاہدات بھی ہیں جو موت کے وقت ان کے ساتھ جو منظر پیش آیا. میں اپنے ایک دوست کا واقعہ اکثر سناتا ہوں. ممکن ہے لوگ اس پہ بھی کلپ بنا کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مذاق اڑایا تو ہمارا بھی شروع کر دیں، لیکن ایسے واقعات ہوئے ہیں. اگر وہ قابل اعتماد ذرائع سے پہنچے ہیں تو اس کا انکار کرنا یہ ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے. میرے ایک دوست ہیں، بہت پرانے دوست ہیں، 18 سال سے میرا خیال ہے میں ان کو جانتا ہوں. بہت پرہیزگار ہیں، ان کی پرہیزگاری پہ کوئی الحمدللہ لوگ شبہ نہیں کرتے. باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، کسی کے بارے میں یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت نیک ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں، طالب علم تھے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایسا ایکسیڈنٹ ان کا ہوا کہ بچنے کی امید نہیں تھی. ہاسپٹل میں آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. 60 بوتلیں خون کی چڑھی ہیں ان کو، 60. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان بعد میں پتا چلا وہ کہہ رہے تھے ان پہ اتنا خرچہ آئے گا کہ آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. تو خیر وہ خرچہ ہوا اور 60 بوتلیں ان کے پہ خون کی چڑھی ہیں. خرچہ اسی سے لیا کہ جنہوں نے ایکسیڈنٹ کیا تھا نا، وہ ایکسیڈنٹ بھی کیسے ہوا تھا. تو وہ ان کے 60 بوتلیں چڑھی خون کی تو بالکل مرنے لگے تھے. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ منظر ہوا کہ جب مجھے ہاسپٹل میں لایا گیا تو بالکل بلڈ نکل چکا تھا. بعض لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے ایکسپائر ہو چکے ہیں، جان یعنی نکل گئی ہیں ان کی. اب خود سوچو 60 بوتلیں جس کو چڑھی ہوں گی، کیا بچا ہوگا خون. تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور میرے ارد گرد میرے رشتے دار کھڑے ہوئے. وہ کھڑے ہوئے تھے حقیقت میں بھی، ان کے والدہ بھائی وغیرہ. کہتے ہیں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھت کھلی ہے اور ایک سفید لباس میں ایک بہت خوبصورت فرشتہ آیا ہے انسانی شکل میں. تو میں اپنے رشتہ داروں سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نلکیاں نکال دو، میری موت کا وقت آ چکا ہے. میں چیخ رہا ہوں لیکن میری آواز وہ سن نہیں رہے. ایک کیفیت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ نیند اور جاگتی حالت کے درمیان میں ہوتا ہے، بالکل بٹوین میں. مجھے پتا ہے اس موقع پہ بٹوین کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، اس پہ کلپ آ جائے گا، ان کو اتنی بھی انگلش نہیں آتی. یہ میں ویسے ہی تھوڑے سے چٹنی کباب کے طور پر ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں. وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، میں درمیان میں رکھ دو. وہ کہتے ہیں یار کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں بالکل بٹوین میں رکھ دو لے جا کے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے میں نے وہ کہتے ہیں کہ میں بتا رہا تھا کہ ایک حالت ہوتی ہے انسان کی، جاگتی حالت اور خواب کے درمیان میں، جہاں وہ کچھ خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس زندگی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. تبھی آپ اس سے کچھ بات پوچھیں گے تو وہ جواب دے گا، مگر الٹے سیدھے جواب دے گا. غنودگی میں نا جواب دینا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے سوال کو سن رہا ہے، اور غلط جواب دینا اس کی علامت ہے کہ آدھا یہاں ہے آدھا کہیں اور ہے. ایسا ہوتا ہے نا غنودگی میں. تو بیائی نہیں. اسی طرح ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جب مرنے کا وقت آتا ہے تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ پورا اس دنیا میں، ایک کنڈیشن ہے پورا برزخ میں، اور ایک درمیانی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آدھا ادھر ہوتا ہے اور آدھا برزخ میں. یہ سب پر آتی ہے کنڈیشن. یہ وہ وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ کیونکہ توبہ قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. حالانکہ اب یہ توبہ قبول ہونا نہ ہونے کی یہ لفظ اس کی علامت ہے کہ کچھ دنیا میں بھی ہے، کیونکہ برزخ میں تو بہرحال توبہ قبول نہیں ہوتی نا. تو پتہ چلا بھی توبہ کا آپشن ہے اس کے پاس، یعنی آپشن کا مطلب توبہ پر قدرت ہے، کیونکہ ابھی تھوڑا سا اس دنیا میں یہ موجود ہے، لیکن کچھ وہاں جھانکنا شروع کر دیا اس نے. اب چونکہ وہ آخرت کا منظر دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ میں مر کے مٹی نہیں ہو رہا، میں ختم نہیں ہو رہا، بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں میری روح شفٹ ہو رہی ہے. تو اس وقت جو منظر جب وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، کچھ یہاں اور کچھ وہاں، تو اس کو سکرات موت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غرغرہ بھی کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. جب روح اٹکنے لگتی ہے نا اس وقت تک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس وقت نہیں کرتے پھر، کیونکہ اب یہ ایمان غیب کا نہیں رہا، اب یہ دیکھ لیا انسان نے. اب وہ سارے اس کے دلائل جو ہے نا کہ میری عقل نہیں مانتی، مجھے اللہ نظر نہیں آتا،
تو مجھے تو فرشتے نظر نہیں آتے, آج تک سائنسدانوں نے کوئی لیبارٹری میں فرشتہ دریافت کیوں نہیں کیا. یہ ساری اس کی بحثیں کیا ہو جاتی ہیں, یہاں ختم ہو جاتے ہیں, اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کنڈیشن میں ہوں میں, اور میں نے دیکھا کہ چھت کھلی ہے, میں چیخ رہا ہوں کہ بھائی ہٹ جاؤ, میری موت کا وقت آ گیا, یہ نلکیاں نکال دو. کیوں؟ اور وہ فرشتہ قریب آتا جا رہا ہے. کہہ رہے وہ قریب آتے 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 اس میں خوشبوئیں, بڑا خوبصورت اس کا چہرہ, بڑا نورانی اس کا سفید لباس اس کا. تو کہہ رہے اب دیکھو دینداری ہے نا, تو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. کہہ رہے میں سوچ رہا اس موقع پر نبی کی کیا سنت ہے. تو فوراً خیال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل جو کیا تھا وہ مسواک کا کیا تھا. دیکھو اسلام میں صفائی کی کیا ویلیو ہے یار, دنیا سے جانے سے پہلے دانت صاف کر کے جا رہے ہیں بھائی. میں صفائی کی بات کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی فوراً کیا چاہیے, مسواک, تاکہ اب فرشتے کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے میں کیا کر لوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کر لو, مسواک کر لو. تو وہ کہہ رہے میں چیخ رہا ہوں, کوئی مجھے مسواک نہیں دے رہا. وہ فرشتہ آیا آتے آتے کہہ رہے میں اس کی ناک میری ناک کے بالکل قریب پہنچ گئی, بالکل ابھی ٹچ ہونے والی تھی کہ اس نے ایسے نیگیٹو میں سر ہلانا شروع کر دیا, نہیں ہوتے ہوتے ریورس ہو گیا, وہ چلا گیا. اور کہہ رہے میں ہوش میں آ گیا. یعنی ہوش کا مطلب میں میرے حواس مکمل کیا ہو گئے, بحال ہو گئے. تو اور یہ اور بھی بہت لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں. ہماری نانی اس طرح کا ایک واقعہ سنایا کرتی تھی. تو بہت لوگوں کے ساتھ ممکن ہے یہ دماغی تخیل ہو, عین ممکن ہے, لیکن ہمیں جو شریعت نے جو بتایا وہ بالکل اسی طرح بتایا کہ ایسا ہوتا ہے. ان کے ساتھ سچی مچی میں ہوا ہے, یہ ان کو دماغ میں خلل ہوا تھا, یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہو. کیونکہ جب ایک چیز شریعت نے بتائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے, تو بھائی اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بلا وجہ اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے شریعت نے بتایا قبر کا عذاب ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ عذاب اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو, اور وہ آدمی بھی قابل اعتماد ہو. عین ممکن ہے وہ نہ دیکھا ہو, اس کا دماغی تخیل ہو, لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے کہ دیکھا ہو. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا تھا قبر کے عذاب کا, مجھے یقین نہیں تھا, میں نے کہا ایسا نہ ہو ان کے دماغ میں تخیل ہو. تو میں نے اس کی تصدیق کروائی, اس علاقے میں اس گاؤں میں اور لوگوں کو کال کر کے پوچھی ایسا ہوا, انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے. پھر مجھے یقین آیا. وہ قبر بار بار نہ اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی, بندے کو ڈالتے تھے قبر میں. اس نے بہت سے علماء شہید کروائے تھے نالائق نے. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مخبریاں کر کر کے نا علماء کو قتل کرواتا تھا. اس مخبر کے ساتھ ایسا ہوا اس گاؤں میں. جب اس کو دفنایا ہے تو چلیں اب بات آئی گئی ہے تو پورا واقعہ سنا دوں. تو وہ جنہوں نے دفنایا نا, وہ ان سے میرا بھی تعلق تھا, میرے بیان سنتے تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایسا کوئی مخبر تھا جو علماء کو شہید کرواتا تھا مخبریاں کر کر کے. تو جب اس کو دفنایا, کہہ رہے ہیں اس کے والد میرے پاس آئے, ہم لوگ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب صبح جاتا ہوں تو میرے بچے کی جو لاش ہے نا وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو میں بڑا پریشان ہوں, کیا کروں. تو ہم پھر دفن کرتے ہیں تو اچھا قبر بالکل صحیح ہوتی ہے اوپر سے, اور وہ بندہ باہر ہوتا ہے, وہ دوبارہ بند ہو جاتی ہے قبر. تو ہم بڑے پریشان ہیں, کیا کریں, یہ کوئی شخص شرارت کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم نے کہا بھائی ہم تو نہیں کر رہے شرارت. کہا تو اگر دوسرا ہم شرارت کوئی کر بھی رہا ہوتا تو قبر کو کھودی بھی تو ہونا. تو انہوں نے کہا, پھر یہ مشورہ انہوں نے ان کو دیا کہ تم ایسا کرو, لڑکا جو قتل ہوا, جو مرا تھا نا, جو قبر میں تھا, جس کی لاش باہر, نوجوان تھا, وہ بڑا مخبر آدمی تھا, وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا. تو اس کی لاش جب باہر پڑی ہوتی تو باپ اور بھائی کو لوگوں نے مشورہ دیا اس لڑکے کے کہ تم لوگ رات کو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ, پہرا دو کہ کون آتا ہے نکال کے جاتا ہے اور قبر کو پیک کر کے چلا جاتا ہے. تو وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اگلے دن وہ چیختے ہوئے آئے ہیں, چیختے ہوئے, باپ اور بھائی جو ہے نا. کہہ رہے ہم نے رات کو منظر دیکھا کہ پہلے ہمیں رات جب اندھیرا ہوا ہے نا تو قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی, اور ہمارے سامنے قبر کھلی ہے تو ہم نے اس لڑکے کو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اس کی لاش پہ, اور وہ ایسے ایسے اپنے سر کو پیٹ رہا ہے. کہہ رہے ہم تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے, ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. ہوش میں آیا تو وہ لاش باہر پڑی ہوئی.
تو میں نے کہا یار پھینکو بھی دنیا میں کم نہیں ہوتے. تو میں نے پھر تصدیق کے لیے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ جو ترکی کا جو تھا نا اتا ترک, وہ مصطفیٰ کمال کو میں اکثر بیچارے کو کمال اتا ترک جو ہے نا, تو وہ غلطی سے کئی دفعہ میں نے کمال اتا ترک کے چکر میں مصطفیٰ کمال کا واقعہ بیان کر دیا. وہ مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے, وہ کمال اتا ترک ہے. تو بھائی مصطفیٰ کمال اگر سن رہے ہو تو پیش کی معذرت. تو کمال اتا ترک کا بھی یہی ہوا ہے, مسلمانوں کا قاتل تھا, علماء کا قاتل تھا, ترکی سے خلافت اسلامیہ کو اس نے ختم کر دیا. بہت یہ جو آج جو کچھ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس سب کی بنیاد رکھنے والا اتا ترک ہے. خلافت عثمانیہ ہوتی تو نہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوتا, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوتا. یہ ساری مصیبتیں جو آئی ہیں, مسلمانوں کا جو اتحاد ختم ہوا, تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اس کو جب قبر میں دفنایا, قبر نے باہر پھینک دیا, نتیجہ یہی نکلا کہ اس کی قبر زمین کے اوپر ہے. تو وہ جو اس کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اوپر دفن ہے. تو جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں نا ترکی کے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ محترم کو زمین نے قبول نہیں کیا, نکال کے باہر. تو بعض دفعہ قبر خود بتا دیتی ہے, بعض دفعہ. اچھا مجھے چلیں چھوڑیں, بات سے بات نکل جائے گی, وہ ہمارا موضوع رہ جائے گا. تو فرشتہ کہاں پہنچا؟ قریب, ہاں واپس چلا گیا تھا فرشتہ, ٹھیک ہے. تو وہ بالکل قریب آ کے واپس چلا گیا. تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ